ہاں خالد صاحب، کل ہم بات کر رہے تھے جمہوریت ہی حل ہے. آج بڑے پھر سوالات ابھر گئے ہیں جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے کہ حسین حقانی کی اور منصور اعجاز کے درمیان جو مکالمہ ہے یا بات چیت ہوئی ہے، آج اس کا پورا ٹیکسٹ چھپ گیا ہے. اور وہ میمورنڈم بھی جو بھجوایا گیا مبینہ طور پہ، جس کے بارے میں ملن نے پہلے انکار کیا، کہا کہ یہاں پہنچا لیکن اس پہ کوئی یہ قابل اطلاع نہیں تھا، اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اسے کسی قابل نہیں سمجھا گیا. اور حقانی صاحب نے استعفے کی پیشکش کی ہے اور وہ صدر درداری نے انہیں طلب بھی کیا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی اب پھر سے نئی تاریخیں آ رہی ہیں کہ ابھی جنوری میں تک سسٹم جو ہے محرم کے بعد سے آغاز ہو جائے گا اسے دوبارہ سے پیک اپ کرنے کا. یہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے؟ جمہوریت آتی ہے، پھر یہ اس طرح کے مسئلے بنتے ہیں. راول پنڈی اور اسلام آباد میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جی ایس کیو میں اور منتخب قیادت میں، اور ہر دفعہ منتخب قیادت ہی ریگارڈلیس آج کون ہے حکومت میں، وہی متعون ٹھہرتے ہیں، وہی وکٹم ہوتے ہیں اور وہی ملزم بن جاتے ہیں. یہ سب معاملہ لگتا ہے یہ شروع ہوا 2 مئی کے بعد، جب اسامہ بن لادن کو امریکی فوجیوں نے آ کے مارا ایبٹ آباد میں، اور سوال اٹھے کہ یہاں کیسے موجود تھا، آیا ہماری نااہلی تھی یا ہماری کچھ اس میں گٹھ جوڑ تھا یا کسی طرح کی وہ تھی، ہم ملوث تھے یا نہیں تھے. یہ سب سوالات اٹھے تھے اور کافی دباؤ آیا تھا پاکستان میں، اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہماری خود مختاری پہ حملہ ہے اور غیرت ہماری جو ہے قومی حمیت کو پاش کیا گیا ہے اور امریکہ کے خلاف ڈٹ جانے کی بات کی گئی. تو یہ جو سارا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات کا کہ جمہوریت آتی ہے اور پھر ڈیریل ہو جاتی ہے، یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں تاریخی طور پہ؟ کیونکہ میں تو یہ بڑے عرصے سے یہ منظر دیکھتا آ رہا ہوں. جی، ہمارا تجربہ اس ملک کی تاریخ کا یہی ہے کہ آپ نے ایک خاص انداز سے اپنا جذبہ قوم پرستی کو ابھارا اور اس میں فوج کی اہمیت بہت بڑھ گئی. یہ تو اب سب مانتے ہیں کہ ہماری فوج ہی ہمارا استعارہ ہے ہمارے قومی جذبے کا. لیکن حالات پھر جب جمہوریت کے آنے سے حالات اس طرح سے آگے بڑھے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی رائے، عوامی اتفاق رائے پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہ نمائندے ہیں. اور اگر آپ ٹریزن کی بات کریں گے تو وہ ٹریزن ہمیشہ جمہوریت کے خلاف ہوگا، نہ کہ کسی ادارے کے خلاف ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سیاست اس کو آگے لے کے بڑھ نہیں سکی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پے در پہ جب سیاسی حکومتیں گرائی گئی ہیں تو ایک اتفاق رائے جیسے 2006 میں لنڈن میں ہوا تھا، اس پر کاربند رہتے ہوئے یہ آپس میں نہ جھگڑتے، جسے آپ چارٹر جی ڈیموکریسی کی ہاں، بات کر جو رہے ہیں. ہوا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی خطوط پر واپس آیا جاتا ہے، اور ہمارا میڈیا بدقسمتی سے اس میں اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی 120 لوگ استعفیٰ دیں گے، جس میں سے 10-12 پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے. لیکن جو چیز میاں نواز شریف کو روک رہی ہے کہ اچھا استعفیٰ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ فہرستیں جو ہیں جا کے انتخابی فہرستیں جا کے تیار ہوں گی جون تک، اور اگر یہ معاملہ جون تک چلا گیا اور پھر اس کے بعد انتخابات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں ہوں گے، تو پھر سارے نظام کو الٹائیں گے تو کیا خدشات پیدا ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا، کوئی کیئر ٹیکر آ جائے گی، کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی تو کیا ہوگا. تو میاں نواز شریف کے سامنے بھی یہ بہت اہم سوال آ رہے ہیں. آپ نے چارٹر ڈیموکریسی بات کی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے یا کیا جاتا ہے یا اب بھی کیا جانا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے تو جمہوریت جو ہے وہ پٹڑی سے اترنے سے رک سکتی ہے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ ابھی اتنی پختگی کا مظاہرہ ہوا ہے، سیاستدانوں نے بہتر مظاہرہ کیا ہے اس دفعہ، سب نے کولیشنز بنائی ہیں، چلائی ہیں، ٹوٹی بھی ہیں. لیکن یہ کہ اب دیکھیے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور کچھ نئے کھلاڑی میدان میں لائے گئے ہیں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، تاکہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ کھڑی نہ ہو سکیں. جی، کیونکہ بڑی پارٹیوں کے پاس طاقت ہے کہ وہ ملک کی پالیسیز کے بارے میں اپنی رائے کو اور عوام کی رائے کو اسرٹ کر سکے. تو یہ سوال اب سامنے آ رہا ہے کہ بھئی اگر حکومت کو قبل از وقت چلتا کیا جائے، خاص طور پر زرداری صاحب کو جو اب مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا یہ کہ انہیں اس میں ملوث قرار دیا جا رہا ہے، یا کل کو یہ ہو سکتا ہے
تو پھر کہا جائے گا کہ بھی ان کے خلاف مواخذہ ہو یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو. آج بھی اخبارات میں یہ آئے ہیں کہ یہ تو غداری ہے. اور اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ محاسبے کا تقاضا لوگ جو کر رہے ہیں کہ اس کی تہہ کو پہنچا جائے، دیکھا جائے کہ یہ قصوروار کون ہے، یہ اگر اس میں آپ پڑ گئے تو جو بہت بڑی تصویر ہے ہمارے سامنے وہ خراب ہوگی. مثلا جمہوریت کے بارے میں جو ہم سوچ رہے ہیں کہ حکومت آئے تو اپنا پوری ٹینیور پوری کرے. میاں نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا. ہم آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو تصور ہے، جو خاکہ ہے مستقبل کا، وہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں انہیں بھی دشواریاں پیش آئیں گی اور انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت تو آپس میں چپکلش بہت زیادہ ہے. لیکن وہی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جب دونوں کو احساس ہوا تھا کہ ہم دونوں ہی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو آج بھی یہی سوچنا چاہیے اور میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ جمہوریت کا رہنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ یہ دیکھنا کہ کسی نے غداری قوم سے کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے. جس طرح سے ہم نے اسامہ بن لادن کی موت کو دیکھا، وہ میں سمجھتا ہوں پوری طرح سے صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارا بہت بڑا دشمن تھا. ہمیں سب سے پہلے تو یہ ماننا چاہیے تھا کہ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. پھر اگر محاسبہ کرنا تھا تو یعنی دنیا کے ساتھ ٹکر لے کے نہیں کرنا تھا، آپس میں ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے جیسے آپ نے کہا مشکلات پیش آئیں گی الیکشن کی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دیر سے الیکشن ہو، اور الیکشن دیر سے اگر ہوں گے تو درمیانی جو وقفہ ہے اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی انتشار بڑھ رہا ہے اور جو سیاسی جماعتیں ان کی آپس کی لڑائیاں بھی کافی تند و تیز ہو گئی ہیں. میڈیا کے اندر آ کے گالم گلوچ بھی ہوتا ہے. ایک جگہ تو سنا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑ بھی لیا تھا. تو یہ کوئی اچھے آثار نہیں ہیں. اور یہ جو کرائسس آئی ہے، دنیا اس کو اس طرح سے دیکھے گی کہ اس کا بہانہ بنا کے پاکستان نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس مسئلے کو لپیٹ دینا چاہیے. حقانی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، وہ منظور کر لیا جائے. اگر اسے کھولا جائے گا تو اس کا فقط نقصان سیاسی قیادت کو نہیں ہوگا، اس میں اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی. فوج کا کردار آئے گا، ISI کا کردار آئے گا، مختلف اداروں کا کردار آئے گا. 2 مئی کو کیا ہوا، اس کے حوالے سے کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، پیچھے کیا کشمکش چل رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. پہلے فوج کو پیش ہونا پڑا جوائنٹ سیشن میں، اب جوائنٹ مطالبہ کیا جا رہا ہے جوائنٹ سیشن میں یہ حقانی صاحب آ کے پیش ہوں. ظاہر ہے انہوں نے تفتیش بھی کی ہے اور یہ بھی اپنے حقائق رکھیں گے تو پھر یہ بھی بولیں گے. تو یہ بہت کچھ منکشف ہوگا، سامنے آئے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو اب کسی نتیجے پہ پہنچا کر ختم کر دینا چاہیے. میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر فرض کیجئے ہماری فارن پالیسی کا انتظام اور نظم وہ فوج کے ہاتھ میں، جیسے ہماری قوم ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ بھی وہی چلا رہے ہیں، تو اس کی جو بین الاقوامی سطح پر اس کے بارے میں جو منفی چیزیں آتی ہیں اس کو پھر ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ہمیں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ جب واشنگٹن اور دوسرے اخباروں میں الٹی سیدھی باتیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہمیں اتنا تو دم ہونا چاہیے کہ ہم برداشت کریں، نہ کہ آپس میں لڑ پڑیں کہ بھی تم نے میرے خلاف یہ اکسا دیا ہے، فلاں اخبار میں میرے خلاف مضمون کیوں نکلا ہے. ارے یہ تو دیکھیں نا، پاکستان کی جو ڈرٹی لینن ہے وہ آپ دنیا بھر میں کھڑے ہو کر دھوئیں گے تو اس سے آپ کا تمام دنیا میں اڑے گا، مذاق اڑے گا، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو پاکستان بطور مملکت کے افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا آپ سے ایک اور سوال ہے. فرض کیجئے اس جو تنازع جو اٹھا ہے اس کی شاخسانے میں یہ حکومت فارغ ہو جاتی ہے، دنیا کیا ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کہے گی؟ نہیں، وہ ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ جمہوریت پھر فارغ ہو گئی. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت نہیں چل سکتی. یہاں پہ یہ غیر مہذب لوگ معاشرہ ہے اور ایک فیلڈ ریاست ہے. اس طرح کی باتیں ہوں گی اور اسے اچھا طریقے سے جمہوریت کا پٹڑی سے اترنا دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا. سینکشن بھی لگ سکتی ہیں، بندشیں بھی لگ سکتی ہیں. اور میں کہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی اور PMLN اور دیگر پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس بحران سے نکلنے کا راستہ نکالیں. اور جمہوری حکومت بدل جائے لیکن جمہوریت کو اور نظام کو پٹڑی سے نہیں اترنا چاہیے. اب معاملہ چند مہینوں کا رہ گیا ہے. اگر جون میں لسٹیں آنی ہیں
تو ظاہر الیکشن جا کے کہیں اگست سپٹمبر اکتوبر میں ہوں گے. اگر یہ بات اس پہ تاریخ پہ اور وقت پہ اتفاق ہو سکتا ہے, عبوری حکومت پہ اتفاق ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن پہ اتفاق ہو سکتا ہے, تو لڑائی کو وہاں نہ لے جایا جائے کہ جہاں آپ حکومت بدلتے بدلتے سسٹم سے ہاتھ دھو بیٹھے. جی ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حقانی کے حوالے سے جو سامنے بحران آیا ہے یہ ہمیں اس طرف ہی لے جا رہا ہے, اور یہ ہماری قومی قیادت کو اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا جو آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اخبار میں ہم لکھ لیں غداری کے مقدمے اور اس طرح کی چیزیں, جس میں پھر ہم اپنے لیڈروں کو جیلوں میں ڈالیں, 11-12 سال ان کو وہاں گزاریں, جیسے میاں نواز شریف کو پھانسی ہو گئی تھی, یہ چیزیں عمر قید. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہونا ہے تو ہمیں پہلے ہی بھانپ لینا چاہیے اور اس چیز کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی منتخب قیادت آتی ہے اور عوام کی نمائندگی کرتی ہے, ان کے ووٹوں سے آتی ہے, وہی بالآخر ثابت کیا جاتا ہے کہ جی وہ غدار ہے اور اس نے ملک دشمنی کی ہے. جیسے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی یا میاں نواز شریف صاحب کو جیل بھیجا گیا. تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور اس کے سسٹم کے لیے. میرا خیال ہم یہ بات ختم کرتے ہیں. شکریہ.